وہ ذات ہیں جو انسان کے وسوسے کو بھی جانتے ہیں، دلوں میں جو ہم نیت کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہماری نیتیں بھی جو ہم سوچتے ہیں عیاں ہو جائیں تو اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، جیسے رب کریم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور لوگوں سے بھی ہمیں بچاتے ہیں۔ اس رب کریم، رب العالمین، رب السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین، رب عیسیٰ، رب موسیٰ، رب ہارون، رب ابراہیم، رب محمد کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ چشم پوشی فرمائی اور ہمیں گناہوں سے بچایا۔ ہمارا آج کا موضوع، آپ نے ایک نام سنا ہوگا کہ جنت۔ جنت کیا ہے، اس کا حد و دربہ کیا ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، یہ کیسی ہے، یہ کس کو ملے گی؟ اس کو ہم نے 2 جمعہ میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم کی آیات سے جو اس کا تصور پیش کیا گیا ہے، آج اس کا تعارف کروائیں گے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ، اگلا جمعہ تو قاری کامران صاحب کا ہے، اس کے اگلے جمعہ جو ہے انشاءاللہ پھر ہم اللہ کے فضل سے اس کے اندر جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنکھیں جنہوں نے جا کے دیکھا، پھر ان کی زبانی ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جنت کے دروازہ کراس کر کے اندر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جنت کیا ہے، کیسی ہے۔ یہ ہم جو سنتے ہیں جنت یا جہنم، یہاں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ میں کسی کے متعلق کہہ رہا ہوں، میرے اپنی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، دیکھیں گے کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، جب وہ اس کا تصور کرتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، ان کے آنسو نہیں رکتے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے صرف اس کو پڑھا ہے، اور ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے اپنی کتاب مقدس میں اس کے متعلق کچھ کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے متعلق کوئی بات کہہ دیں تو وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں تو پھر تو وہ خاص و خاص ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج 1 تاریخ ہے، تو میں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور میرا گلا بھی خراب تھا، میں نے اس جمعہ کے پہ توجہ بھی نہیں دی تھی۔ بدھ والے دن مجھے احساس ہوا کہ جمعہ جو ہے وہ تو 31 مئی کا مہینہ ہے، پہ جو 1-2 دن میں مجھ سے ہو سکا میں نے یہ اکٹھا کیا ہے، اور میرا گلا بھی خراب ہے، اگر میں کہیں رک جاؤں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جلدی اس مصیبت سے نجات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت یا جہنم، جنت یا جہنم کیا ہے؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے ہاں یہ کوئی چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان کو آخرت میں اس کا بدلہ، اس کی اجرت دیں گے، انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے وہ لوگ۔ اس عیش و آرام کی زندگی کا نام جنت ہے۔ جبکہ ایمان نہ لانے والے برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب و عقاب کے اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں ہمیں۔ جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات و حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور کیا قیامت سے لے کے قیامت تک، سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک جو مخلوق آئے گی سب اللہ تعالیٰ اس میں سے جو اس میں بھی جائیں گے جنت میں، کیا ان کے لیے کافی ہے؟ اس کی وسعت کیسی ہے؟ چلتے ہیں رب کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کریم سورہ آل عمران میں جنت کے پھل اور بہاریں فرماتے ہیں، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ دائمی سے مراد وہ کبھی نہ ختم ہوں گی، ایسی چیز ہوگی جیسے ہر چیز کا ہمیں خوف رہتا ہے، زندگی ہے موت آئے گی، دن ہے رات آئے گا، عروج ہے زوال ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، لیکن یہ ایسی دائمی ہوگی، اس میں کبھی نہ یہ ختم ہوگی، نہ اس میں کمی ہوگی، نہ انسان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورہ طہ، جنت سونے، اہل جنت کو سونے کے کنگن جو انسان اس دنیا میں اس کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں رب کریم سونے کے کنگن پہنائیں گے، سبز ریشم۔ ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن رب کریم جنت میں سب ریشم، سبز جو اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم ہے وہ پہنائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کاف میں کہ وہ تکیوں پہ بیٹھ پر اپنی مسندوں میں، مسند کہتے ہیں یعنی جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، آگے فرمایا وہ مزے کریں گے۔ سورہ کاف، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورہ طہ، اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان۔ آپ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کہ آقا آپ فرمائیں، اللہ نے تو یہ فرمایا، آپ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، ہر انسان تندرست ہوگا، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی بات کہ موت نہیں آئے گی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ دن میں کبھی آپ کو تارے نظر نہیں آتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے، اس کا گارا
तेज़ खुशबूदार मिस्क और इसके संगरेज़े मोती या याकूत के होंगे, इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। ज़ाफ़रान अगर उसकी एक थोड़ी सी भी है, हल्का सा उसको उसमें डाल दें, चाय में, दूध में, जो लोग ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं, ईरान में ज़्यादातर होता है, तो इतनी उसकी खुशबू महक होती है कि फिर वो डकारें भी आएँ तो वही उसी की महक खुशबू आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी जो मिट्टी होगी वो ज़ाफ़रान की होगी। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। जन्नत के 100 दर्जात हैं, हर दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला होगा। अंदाज़ा लगाएं आप लोग कि अल्लाह ने कितने नेमतें, कितनी इनायात इंसानियत के लिए मुकर्रर की हैं और उनको इनायत की हैं कि एक आदमी को अल्लाह ताला जो देंगे उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो ज़मीन और आसमान के बराबर उसका फासला है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। जन्नत के फलों का एक गोशा ज़मीन और आसमान की अगर सारी मखलूक़ात उसको खाए तो उसको ख़त्म नहीं कर सकती, ना वो कभी ख़त्म होगा। एक गोशा। मुझे एक हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, फ़र्ज़ नमाज, तो अचानक आप आगे बढ़ गए, एक कदम आगे चले गए, फिर फ़ौरन वापस आ गए। तो बाद में सहाबा ने पूछा, आका क्या माजरा हुआ, आप रूटीन से हट के, आपकी ये आदत मुबारक तो नहीं है, ऐसा क्या हुआ? आपने फरमाया कि मैं नमाज में मुझे अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत सामने कर दी, मैंने उसके फल देखे, उसके गोशे देखे, मेरे सामने अंगूर का गोशा पेश किया गया, मैं आगे बढ़ा के उसको ले लूं, फिर वो मुझसे हटा दिया गया। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला वो मुझे दे देते तो तमाम लोग उसको खाते, वो कभी ख़त्म ही ना होता। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साये में एक घोड़े सवार अगर 100 साल तक वो सफ़र करता रहे, ये साया ख़त्म नहीं होगा 100 साल तक। ये तो एक मिसाल दी गई है ना, यानी 100 साल तक अगर एक घोड़े सवार, तेज़ घोड़े वाला अगर चलता रहे तो जन्नत का जो साया होगा दरख्त का, वो ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में अगर किसी शख्स को जो खुश नसीब होगा, अल्लाह करे हम सब ऐसे हों, उसमें से हों, कि अगर उसमें एक कमान कहते हैं जो तीर जैसे चलाया जाता है, मामूली से होता है, हजूर फरमाते हैं अगर किसी शख्स को कमान के बराबर भी अगर कोई जगह मिल जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ी जो ममलकत होगी, सबसे बड़ी, उससे भी वो बड़े वसी और अरीज़ जगह होगी। और दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज़्यादा कीमती है बुखारी, हौज़ कौसर पर सोने और चांदी के, जो हौज़ कौसर, इन्ना आता है ना कल कौसर, जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कौसर दिया है, उसके मुतल्लिक़ फरमाया उसके प्याले जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी, वो सोने और चांदी के होंगे। अब थोड़ा सा जहन्नम के बारे में रब्बे करीम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला हमें बताएं। तो अल्लाह ताला अपनी किताब मुकद्दस में फरमाते हैं जहन्नमियों के लिए आग का लिबास कांटेदार होगा, इनके सिरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे इनकी खालें ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से भी गल जाएंगे। सूरह हज। जहन्नम के लिए, उनके लिए जहन्नम का ओढ़ना बिछोड़ना होगा, वही लिबास होगा, उसी पे बैठे होंगे, वही पहना होगा। जहन्नम का एक बिच्छू, एक बिच्छू ऊंट के बराबर होगा। अगर वो किसी को काट ले, उसका डंग
اس کا اثر وہ 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ سورہ آراف، جہنمیوں کی گردنوں میں توق، گلے میں ایک خاص چیز لٹکائی جائے گی، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ حاقہ، جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس کو سعود پہاڑ کہا جاتا ہے، پھر ان کو کہا جائے گا اس پہ چڑھو۔ اسے سورہ مدثر نے روایت کیا ہے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے پیپ اور زخموں سے جو گندا مواد نکلے گا وہ پلایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم، نیز غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف، اور ایک درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے، کانٹے دار تھور کا درخت جسے زقون بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کا نام آیا ہے زقون، جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ صفات، جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، جیسے ہم پیمائش کرتے ہیں نا، لوہے کے غرض ہوتے ہیں، ایسے وہ کوئی چیز لوہے کی ہوگی جس سے وہ جہنمیوں کو ماریں گے۔ سورہ حج، جہنمیوں کو اس کے منہ میں لگامیں ڈال دی جائیں گی اور پھر ان کو گھسیٹا جائے گا، جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کے بارے میں کچھ احادیثیں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں جو ایک سانپ ہو گئے، جہنم میں جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سانپ بھیجیں گے جو اونٹ سے بھی بڑا ہوگا، جسے ایک مرتبہ کاٹے گا جہنمی 40 سال تک اس کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اور بچھو، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچھو کی مثال دی گئی ہے جیسے ہمارے یہاں خچر ہوتا ہے، خچر حدیث کے لفظ ہیں، خچر کے برابر ہوں گے، جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ ایک دانت اتنا بڑا کر دے گا جیسے اوت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جہنم میں اس قدر روئیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے، چیخ و پکار کریں گے کہ ان کے جو آنسو ہوں گے اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی تیرنا شروع کر دیں گی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کے ان کا یہ جو سینہ ہوگا، کندھے، دونوں کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پھیلا دیں گے، تیز سوار اگر 3 دن کی مسافت جتنا وہ طے کرتا ہے اتنا ان کا